پاکستان کے چیلنجز سب کو پتہ ہے. ہمارا دشمن جو ہمارے باہر کا دشمن ہے وہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آنے دینا چاہتا. تو یہ جب سربراہان مملکت اور یہ وفود جب آئیں گے تو ان کی سیکیورٹی ہے اور تمام. تو ابھی سے ہی 12 تاریخ سے، کل سے، گزرے ہوئے کل سے تمام اس ریڈ زون کو سیکیورٹی زون قرار دے کر فوج نے اس کو ٹیک اوور کر لیا. اس سے بھی اور زیادہ پیک ٹائم ہوگا جب 15 تاریخ کو سربراہان مملکت جو ہے دوسرے ممالک کے وہ لینڈ کر رہے ہوں گے پاکستان میں، اور اسی ٹائم پر ڈی چوک پر جو ہے وہ مظاہرہ اور احتجاج اناؤنس کیا گیا پورے پاکستان، پی ٹی آئی کی جانب سے پورے پاکستان کے اپنے کارکنوں کو اور تمام لوگوں کو. سیاست سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. احتجاج سیاست کا حصہ ہے، جمہوریت کا حصہ ہے. آپ کے اپنے گریونسز ہیں، بالکل حصہ ہے ساری چیزیں، لیکن ہماری سیاست، ہماری گریونسز، ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی پارٹی اس ملک کے وقار، اس ملک کی سالمیت سے زیادہ اوپر نہیں ہے. یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ ملک ہے تو ہماری جمہوریت ہے، یہ ملک اور اس کے ادارے ہیں تو ہم اور آپ یہاں پر چین اور سکون سے سانس لے رہے ہیں. ہم نے دنیا کی مثالیں دیکھی ہیں اپنے قریب کے ملکوں کی، اور قریب کے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی ملک کے ریاستی ادارے فوج کو ختم اگر کر دیا جائے تو وہ لیبیا بن جاتا ہے، وہ شام بن جاتا ہے، وہ عراق بن جاتا ہے، وہ اس طرح کے ملک بن جاتے ہیں جہاں پر پھر جتھے بنتے ہیں، جہاں پر پھر جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر لاکھوں لوگ، ملینز میں لوگ جو ہے وہ سلوٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی آرگنائز فوج نہیں ہوتی. تو پچھلے 3 سالوں سے تقریباً جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے، جب سے انہوں نے پاکستان کے اس ریاستی ادارے کو ڈائریکٹ ہٹ کرنا شروع کیا ہے، ان کو ٹارنش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. 9 مئی کا واقعہ ہوا اور سب کو پتہ ہے ساری چیزیں. ہم نے آج تک اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کی ہے، بلکہ بات ہی نہیں کی ہے. لیکن ابھی 15 تاریخ کا جو احتجاج ہے، ہم ایم کیو ایم اس بات پر مجبور ہے کہ آج ہم لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھیں کہ یہ کہیں سے بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی اداروں کے، ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. اس سے پہلے آپ احتجاج کرتے رہے ابھی چند دنوں پہلے تک، اس کے بعد بھی دن آئیں گے، لیکن عین اس دن تو اس بات پہ جو الزام لگتا ہے آپ کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، کہ یہ انٹائر اسٹیٹ پالیسیز اور اپنا عمل کر رہی ہے، ان کے اس احتجاج کی کال سے اس بات کو اور تقویت پہنچتی ہے. اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں اس ملک میں اور بہت وثوق سے ہوتی ہیں. ہم نے کبھی اس طرح کی بات پہ بہت زیادہ اسے ہم نے نہیں اب تک دیکھا تھا، اس والی بات کو ہم یقین کرتے تھے، لیکن کچھ حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ جب اب اس کے اوپر توجہ دیا جانا بہت ضروری ہے. مثلا اسرائیل اور اس خطے میں فلسطینیوں، دنیا کے اپنے خطے میں فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے. وہ ان کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں 1 سالوں سے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین شہید ہو گئی ہیں. اور یہ 1 سال کی نہیں. اس اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے آپ اس خطے میں سفر کریں، لبنان میں، فلسطین میں، دنیا میں کہیں سے ملیں، تو وہاں کا مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتا ہے. یہ ہمارے دشمن کو بھی پتہ ہے، اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ اگر کبھی، اس لیے کہ پورا یہ عرب ورلڈ تو خاموش ہے، لوگ آج بھی وہاں کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ دشمن کو بھی پتہ ہے، یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے، اور اس نے اس کو پاکستان کو آف گارڈ نہیں چھوڑا ہوا. اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر جو ہے وہ ہمارے پڑوس میں انڈیا بیٹھا ہوا ہے. اور آج جو ہمارے ملک میں اور پاکستان پہ آپ کو بظاہر نظر آتا ہوگا کہ کوئی ڈائریکٹ پاکستان پر حملہ نہیں ہو رہا، کہ کوئی فوج آ رہی ہے، کوئی جہاز آ رہے ہیں، کوئی بمباری کر رہے ہیں، لیکن پاکستان چونکہ اسرائیل کے لیے اور اس دنیا کی جارحیت کی، مسلمانوں کے اوپر ہونے والی جارحیت کے اوپر ایک واحد لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، اس لیے پاکستان کو انٹرنلی اس کے اوپر ایک وار انلیش کر دی گئی ہے، ایک جنگ مسلط کر دی گئی، انلیش کر دی گئی. پورے ملک میں آپ دیکھیں
کہ آپ جس طرح سے ایک انریسٹ ہے، جس طرح سے سارا کام ہو رہا ہے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی نے اپنے اس تمام جمہوری حق کا نام دے کر اپنی تمام کیمپین کو پاکستان کی ریاست کو ہلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کر رہی ہے، ہمیں اس والی بات پر تشویش ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ آیا کیوں کہ جب پاکستان کی طرف فلسطین کے مسلمان امید بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں پاکستان مضبوط ہوگا تو کسی کی مدد کر سکے گا، اسرائیل کو دشمن کو پتا ہے، اور وہاں پر پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے سیاست سے کسی کو منع نہیں ہے، احتجاج سے کسی کو منع نہیں ہے، گریونسز سب کے ہیں، سب کو جو حکومت کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھیں، ان کو بھی ریاست سے کئی شکایتیں ہوں گی۔ اب سارے کام کریں لیکن ریاست کو اور اس کے اداروں کو کھوکھلا کرنے کی اجازت کبھی کسی نے نہیں دی اور کبھی کوئی نہیں کرتا ملک سے وفاداری کرنے والا۔ اس دور میں جب آپ ریاست پہ اٹیک کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کو اندر سے اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، تو اس والی بات کا اور کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔